السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين الطيبين. أما بعد، جناب صدر، علماء کرام، حاضرین و حاضرات، ناظرین و ناظرات، آج کی اس دوسری نشست میں میرے مقالے کا عنوان ہے ہندوستانی معاشرے میں زکوٰۃ الفطر کے مصرف کی موجودہ صورتحال اور اس کا جائزہ۔ حضرات، شریعت اسلام میں زکوٰۃ دو طرح کی ہے، ایک زکوٰۃ المال اور دوسری زکوٰۃ البدن۔ زکوٰۃ البدن کو صدقۃ الفطر، زکوٰۃ الفطر، زکوٰۃ الرؤوس، زکوٰۃ الرقاب کہا جاتا ہے۔ یہ ساری اصطلاحات آپ کو فقہ کی کتاب میں ملے گی، لہذا میں نے بیان کرنا مناسب سمجھا۔ زکوٰۃ الفطر کا تعلق چونکہ بدن سے ہے، اس لیے شریعت کی نظر ان چیزوں پر ہے جو بدن کی غذا، خوراک ہو اور اسے تقویت پہنچانے والی ہو۔ وہ ہے ہر علاقے کا وہ اناج جسے لوگ عام طور پر کھانے میں استعمال کرتے ہوں۔ شریعت نے ہر مسلم فرد پر اسی اناج کا ایک سا صدقہ فطر کے طور پر فرض کیا ہے۔ ماضی قریب کے سرکاری اعداد و شمار کے اعتبار سے ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی تقریباً 20 کروڑ ہے، اور ازروئے شرع فی کس ایک سا تقریباً 2.5 کلو اناج زکوٰۃ الفطر میں ادا کرنا فرض ہے۔ اس اعتبار سے ہر سال ہندوستان میں زکوٰۃ الفطر تقریباً 50 کروڑ کلو گرام اناج کی شکل میں جمع ہوتی ہے، جس کی فی کلو احتیاطی قیمت اگر 40 روپیہ پکڑی جائے تو زکوٰۃ الفطر میں ادا کی جانے والی مذکورہ مقدار اناج و غلہ کی قیمت 20 ارب روپیہ بنتا ہے، جو ایک خطیر رقم ہے۔ سوال یہ ہے کہ اتنی بھاری مقدار اناج و غلہ کا شرعی مصرف کیا ہے؟ سب سے پہلے اس مسئلے کو جاننے کے لیے دو اجماع کا جاننا ضروری ہے، اور اس مسئلے میں بنیادی طور پر 2 اختلاف ہے جسے ہمیں جاننا ضروری ہے۔ اگر ہم ان 4 باتوں کو جان گئے تو تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ مسئلے کا حل ہو جائے گا، اور سارے مسائل جو اس کے بعد آئیں گے اس کا حل آپ آسانی سے نکال لے جائیں گے۔ پہلا اتفاق، تمام علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مسلم فقراء و مساکین زکوٰۃ الفطر کے مستحق ہیں، جیسا کہ علامہ ابن رشد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب بدایۃ المجتہد میں اجماع نقل کرتے ہوئے فرمایا، وَأَمَّا لِمَنْ تُصْرَفْ فَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّهُ تُصْرَفُ لِفُقَرَاءِ الْمَسَاكِينِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَغْنُوهُمْ عَنِ السُّؤَالِ فِي هَذَا الْيَوْمِ۔ دوسرا اجماع زکوٰۃ الفطر کے سلسلے میں اس بات پر بھی علماء کرام کا اجماع ہے کہ ذمی فقراء و مساکین کے علاوہ کوئی بھی کافر زکوٰۃ الفطر کا مستحق نہیں ہے۔ اب ان 2 اتفاق کو جاننے کے بعد 2 اختلافی مسائل کا جاننا ضروری ہے۔ پہلا اختلافی مسئلہ یہ ہے، کیا ذمی فقیر و مسکین زکوٰۃ الفطر کا حقدار ہے یا نہیں؟ چونکہ اس میں اختلاف ہے، ذمی فقیر و مسکین زکوٰۃ الفطر کا مستحق ہے یا نہیں ہے۔ اس سلسلے میں علماء کرام کے 2 اقوال ملتے ہیں۔ پہلا قول حنفیوں کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ذمی جو مسلم مملکت میں ٹیکس دے کر کے مسلم حاکم کی معیت میں اور اس کی نگرانی میں رہتا ہے، وہ بھی زکوٰۃ الفطر کا حقدار ہے۔ اور دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ ذمی فقیر مسکین زکوٰۃ الفطر کا حقدار نہیں ہے، اور یہی جمہور علماء اکرام کا کہنا ہے۔
علماء اختلاف کیوں کیے ہیں اس طرح کے مسائل پہ؟ سبب اختلاف یہ ہے کہ آیا زکوٰۃ الفطر کا حقدار ایک سبب سے بنتا ہے یا دو سبب سے؟ ایک سبب یعنی فقر و مسکنت اس کا سبب ہے، یا فقر و مسکنت کے ساتھ ساتھ اسلام بھی اس کا سبب ہے؟ جن لوگوں نے کہا ہے، حنفیوں نے کہا ہے کہ فقر و مسکنت زکوٰۃ الفطر لینے کا ایک سبب ہے، تو ان لوگوں نے کہا کہ جس کے اندر بھی فقر و مسکنت پائی جائے گی، چاہے وہ مسلمان ہو یا ذمہ ہو، تو اس کو زکوٰۃ الفطر دی جائے گی۔ جن لوگوں نے کہا کہ نہیں، فقر و مسکنت بھی سبب ہے، ساتھ ساتھ مسلم ہونا بھی شرط ہے، لہذا جن کے نزدیک دو صفات نہیں پائی جائے گی وہ زکوٰۃ الفطر کے حقدار نہیں ہیں۔ حنفی لوگ زکوٰۃ الفطر ذمہ کو دینے کے لیے چند دلیلیں پیش کیے ہیں، ان میں سے ان کی پہلی دلیل یہ ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ مگر اس آیت کریمہ سے مسئلہ حاضہ پر استدلال کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ یہاں کفار کے ساتھ غیر واجبی صدقات کے ذریعے صلہ رحمی و احسان کرنا مراد ہے، نہ کہ زکوٰۃ واجب، نہ زکوٰۃ المال سے نہ زکوٰۃ الفطر سے۔ اس بات کی تائید ابن عباس کی اس حدیث سے ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کان ناس لهم انسبا وقرابا بني قريظة والنضير وكانوا يتقون ان يتصدقوا عليهم ويريدونهم على الاسلام۔ بنو قریظہ اور بنو نذیر کے کچھ لوگوں کے ساتھ بعد صحابہ کرام کی رشتہ داری اور قرابت داری تھی، اور یہ مسلمان ان پر صدقات کرنے سے کتراتے تھے اور چاہتے تھے کہ مشرف اسلام ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم وانتم لا تظلمون۔ دوسری دلیل ان لوگوں کی یہ ہے کہ کہتے ہیں ابو میسرہ ایک تابعی ہیں، ان سے وہ اپنے زمانے کے ذمی رہبان کو زکوٰۃ الفطر دیا کرتے تھے، مگر یہ جو دلیل ہے یہ کئی ناحیے سے درست نہیں ہے۔ اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ یہ تابعی کا قول ہے، اور تابعی کا قول نہ حجت ہے نہ دلیل ہے، یہ مقطوع روایت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مقطوع ہونے کے ساتھ ساتھ ضعیف بھی ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ایک راوی ہے ابو اسحاق السبیعی جو مدلس ہیں، اور اس سند میں انہوں نے عنانہ کے ساتھ روایت کی ہے، اور آپ تمام کو معلوم ہے کہ مدلس راوی جب عنانہ کے ساتھ روایت کرے تو اس کی روایت ضعیف قرار پاتی ہے۔ اس مسئلے میں راجح قول یہی ہے کہ ذمی، فقیر اور مسکین زکوٰۃ الفطر کا حقدار نہیں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طعمۃ للمساکین سے مراد مساکین المسلمین ہے، جیسا کہ محدثین اکرام کی ایک بڑی تعداد نے اس کی صراحت کی ہے، اگرچہ اس کی صراحت کی ضرورت نہیں تھی، تاہم علماء نے اس کی صراحت کی ہے، لہذا پتہ چلا کہ ذمی، فقیر، مسکین اس کے حقدار نہیں ہیں۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے میں رقم تراز ہیں، کہتے ہیں اما یعطاؤہم، ذمی کو دینے کی بات کے بارے میں فرما رہے ہیں، اما یعطاؤہم زکاۃ الفطر فما علمنا احدا من الصحابة فعل ذلك وفهم ذلك من الآية وفهم ذلك من الآية فيه بعد بل هو تحميل الآية لما لا تحتمل۔ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ کسی صحابی نے ذمی، فقیر اور مسکین کو زکاۃ الفطر دیا ہو، اور جن لوگوں نے مذکورہ آیات سے لا ینہاکم اللہ سے سمجھا کہ اس میں دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا اللہ رب الاشارہ دیا ہے، اس آیت کو ذمی، فقراء اور مساکین محمول کرنا یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ دوسرا اختلافی مسئلہ جو سب سے اہم ہے اور جو آج کے مقالے کا لب لباب ہے، وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ الفطر میں فقراء اور مساکین کے علاوہ اور بھی کسی کا حق ہے یا نہیں ہے، اس کو ہمیں اچھی طرح سے سمجھنا ہے۔ اس سلسلے میں علماء کرام کے دو اقوال ملتے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ زکوٰۃ الفطر کا مصرف بعینہ ہی زکوٰۃ المال کا مصرف ہے، یعنی جو 8 مصارف زکوٰۃ المال کے ہیں وہی 8 مصارف زکوٰۃ الفطر کے ہیں۔ یہ جمہور علماء کرام حنفیہ، شافعیہ، حنابلہ اور ظاہریہ کا قول ہے۔ یہ لوگ دلیل کے طور پر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں
قرآن مجید میں سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. کہتے ہیں کہ یہاں اللہ رب العالمین نے صدقات کہا ہے، صدقات کہا ہے، اور صدقات کو فقراء، صدقات میں صدقہ مال بھی ہے شامل ہے، صدقہ فطر بھی شامل ہے، صدقہ تطوع بھی شامل ہے. لہذا صدقات کے عموم میں زکوٰۃ الفطر شامل ہونے کی وجہ سے یہ آٹھوں قسم کے لیے جائز ہے. ان لوگوں کی دوسری دلیل کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ الفطر میں اور زکوٰۃ المال میں کافی مشابہت ہے، لہذا جو زکوٰۃ المال کا مصرف ہے وہی زکوٰۃ الفطر کا بھی مصرف ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ زکوٰۃ الفطر کا مصرف صرف اور صرف فقراء اور مساکین ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں، اور یہ قول مالکیہ کا ہے اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ہے. دلیل ان کی یہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر روزہ دار کو لغو اور فحش سے پاک کرنے اور مساکین کے کھانے کے بندوبست کرنے کے لیے فرض کیا ہے. اس میں وجہ استدلال یہ ہے کہ حدیث میں طعمۃ للمساکین کا جو لفظ ہے یہ مفعول لہو ہے، جو زکوٰۃ الفطر کی فرضیت کی غایت و مقصد بتاتا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ زکوٰۃ الفطر مساکین کے لیے خاص ہے اور صرف یہی لوگ اس کے حقدار ہیں. دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے آیت زہار میں زہار کے کفارہ کو مسکین کے ساتھ خاص کیا ہے، اسی طرح سے حدیث ابن عباس میں طعمۃ للمساکین کہہ کر کے زکوٰۃ الفطر کو مساکین کے لیے خاص کیا ہے، لہذا اس کا مصرف صرف وہی لوگ ہوں گے. تیسری دلیل، زکوٰۃ الفطر ایک مالی عبادت ہے اور اسے صحیح مصرف میں خرچ کرنا بھی عبادت ہے، اور عبادت میں اصل توقیف ہے. زکوٰۃ الفطر کے مصرف کے سلسلے میں فقراء و مساکین کے علاوہ نہ تو اللہ نے اور نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور نہ خلفائے راشدین میں سے کسی سے ثابت ہے یا منقول ہے کہ انہوں نے زکوٰۃ الفطر زکوٰۃ المال کے آٹھوں مصرف میں خرچ کیا ہو، بلکہ فقط مساکین و فقراء کے مابین اسے صرف کرنے کا ثبوت کئی احادیثوں میں ملتا ہے. چوتھی دلیل ان لوگوں کی یہ ہے کہ کفارات کے جو مال ہیں، جو کفارات کے مال ہیں، اس مال میں اور زکوٰۃ الفطر میں کافی مشابہت ہے. مشابہت کس طرح سے ہے کہ شریعت نے زکوٰۃ الفطر میں مطعومات اور غذا واجب فرمایا ہے، جس طرح کفارہ میں کھانا اور غذا واجب فرمایا ہے، جبکہ زکوٰۃ المال میں جن سے مال سے زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، چنانچہ جس طرح کفارہ کے مستحقین فقراء و مساکین ہیں، اسی طرح زکوٰۃ الفطر کے مستحقین بھی زکوٰۃ الفطر کے مستحقین بھی فقراء و مساکین ہیں. مسئلے میں راجح قول یہی ہے کہ دلائل کی روشنی میں آخری قول یعنی مالکیہ احمد بن حنبل، یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ الفطر کا مصرف صرف اور صرف فقراء مساکین ہے، یہی راجح قول ہے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے، ابن تیمیہ نے، شوکانی نے، ابن باز نے، ابن عثیمین نے اور محدث زمانہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قول کو راجح قرار دیا ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ رقم تراز ہیں، کہتے ہیں فلا يجزئ اطعامها الا لمن يستحق الكفاره وهم الاخذون لحاجه انفسهم فلا يعطى منها في المؤلفه ولا في الرقاب ولا غير ذلك وهذا القول اقوى في الدليل. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قبضة ولا أمر بذلك. اس مسئلے کے سلسلے میں چند شبہات اور اس کا علاج، ان کا ازالہ. پہلا شبہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن بھیجا تو اس میں آپ نے ان کو یہ توجیہ فرمائی کہ زکوٰۃ المال تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم. تو یہاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فقراء اور مساکین کا ذکر کیا، اس کے باوجود زکوٰۃ المال میں علماء کا اجماع ہے کہ یہ آٹھوں مصرف میں خرچ ہوگا. چنانچہ ابن عباس کے حدیث میں جہاں اللہ کے رسول نے طعمۃ للمساکین ایک کا ذکر کیا ہے، اس سے یہ نفی نہیں ہوتی کہ باقی لوگوں میں تقسیم نہیں کیا جائے گا. اس شبہ کا جواب یہ ہے، مختصر جواب یہ ہے
کہ اگر زکات المال کے مصرف کے سلسلے میں صرف معاذ بن جبل والی صرف اگر حدیث ہوتی تو ہم بھی کہتے کہ زکات المال کا مصرف صرف جو ہے فقراء مساکین ہے، لیکن معاذ بن جبل کے حدیث کے علاوہ قرآن کریم میں زکات المال کے مصرف کے سلسلے میں واضح نص آ چکی ہے، لہذا آپ کا اشکال یا ان کا اشکال کارگر اور بے سود ہے۔ دوسرا شبہ ان کا یہ ہے، کہتے ہیں کہ انما الصدقات، سورہ توبہ کے اندر انما الصدقات، صدقات سے پہلے جو الف لام ہے یہ الف لام جنس کا ہے، اس کے اندر تمام صدقات داخل ہے، فطر بھی، تطوع بھی اور واجب بھی، لہذا فطر کو اس میں شامل کریں گے اور اس کے مصرف میں ہم خرچ کریں گے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ براہ کرم یہ نہ سمجھیں، بلکہ محدثین کرام یا مفسرین کرام کی روشنی میں قرآن کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ مفسرین کرام نے ذکر فرمایا ہے کہ یہاں جو الف لام ہے، الف لام عہد ذہنی کا ہے، الف لام جنس کا نہیں ہے۔ ذہنی سے مراد یہاں صدقات سے مراد وہ صدقات ہے جس کا ذکر اس آیت سے پہلے اس سے پہلی والی آیت میں ذکر ہوا ہے، جس میں اللہ نے کہا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، اور یہاں صدقات سے مراد زکات المال ہے، لہذا یہ شبہ بھی اس شبہ کا بھی جواب آ گیا۔ تیسرا شبہ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زکات الفطر کے حدیث میں اللہ کے رسول نے ایک کا نام ذکر کیا ہے، طعمۃ للمساکین۔ ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات کو مان لیتے ہیں کہ فقراء و مساکین ہیں، تو مساکین کا تو ذکر حدیث کے اندر ہے، فقراء کا ذکر کہاں سے ہے؟ فقراء کو آپ زکات الفطر کہاں سے دیں گے آپ؟ اس کا جواب یہ ہے، علماء اکرام جانتے ہیں ایک بہت اہم قاعدہ ہے، اور یہ قاعدہ یہاں علماء نے تنصیص کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ وہ قاعدہ یہ ہے اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع، جب فقراء اور مساکین کا ذکر ایک ساتھ آئے تو اس سے مراد الگ الگ معانی ہوتے ہیں، اور جب فقراء مساکین میں سے کسی ایک لفظ کا کہیں ایک منفرد طور پر ذکر ہو تو وہاں دونوں شامل ہوتے ہیں، جیسے ایمان اور اسلام کا مسئلہ ہے، لہذا وہاں طعمۃ للمساکین اگر اللہ کے رسول نے کہا کر کے اس میں فقراء کو بھی شامل کیا ہے۔ ہندوستان میں مصارف زکات الفطر کی موجودہ صورتحال، جب ہم وطن عزیز ہندوستان کے وسیع و عریض خطے میں نظر دوڑاتے ہیں اور مصارف زکات الفطر کے خط و خال سے واقف ہوتے ہیں تو ہمیں اسلامی پاکیزہ شریعت کی اس پاکیزہ عبادت کے مصرف کے تعلق سے کچھ احوال و قوائف ایسے نظر آتے ہیں جو در حقیقت تکلیف دہ ہے، کیونکہ جانے یا انجانے میں پیش آنے والے یہ حالات احکام شریعت و روح شریعت کے بالکل منافی اور مخالف ہیں۔ من جملہ ان امور میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، زکات الفطر کا پیسہ بیشتر زکات الفطر کا بیشتر حصہ مکاتب و مدارس کو دیا جاتا ہے، جو شرعی دلائل کی روشنی میں بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ راجح قول کے مطابق زکات الفطر کے مستحق صرف مسلم فقراء و مساکین ہیں، جیسا کہ اس کی تفصیل اوپر گزری۔ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے مرجوح قول کو اپنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں زکات الفطر کا مصرف وہی ہے جو زکات المال کا مصرف ہے، یعنی جس طرح زکات المال کا مصرف 8 ہیں بعینہ ہی اسی طرح زکات الفطر کا مصرف بھی 8 ہیں، پھر بھی مکاتب و مدارس راجح قول کے مطابق قرآن مجید میں مذکور 8 اصناف و انواع میں داخل نہیں ہے۔ کیوں داخل نہیں ہے؟ اس کے کئی وجوہات ہیں۔ کیونکہ زکات الفطر میں بالاجماع فقراء و مساکین کا حق ثابت ہے، اور شریعت نے زکات الفطر کے مستحقین کو 2 وصف سے جوڑا ہے۔ ایک وصف کیا ہے؟ فقر و مسکنت، اور دوسرا وصف ہے مسلم فرد۔ فقر و مسکنت ایک وصف، دوسرا وصف ہے مسلم فرد ہونا ضروری ہے۔ اور مدارس، نہ تو اگر مدارس کے اندر ہم فقر و مسکن کی صفت کو مان بھی لیتے ہیں، لیکن مدارس کسی ایک فرد کا نام نہیں ہے، یہ کئی لوگوں کے مجموعے کا نام ہے، لہذا یہ اوصاف نہ پائے جانے کی وجہ سے مدارس اس کے اندر شامل نہیں ہے۔ نمبر 2، بعض علاقوں میں زکات الفطر تقسیم کرنے کا سلسلہ نماز عید کے بعد ایک لمبی مدت تک جاری رہتا ہے، جو سراسر شریعت کے خلاف ورزی ہے۔ چونکہ ہندوستان میں ولی الامر نہیں ہے، لہذا ہر مسلمان یا ان کے اولیاء پر واجب ہے کہ بذات خود یا گاؤں کے سردار و منڈل جو حقیقت میں وکیل ہیں کے ذریعے فقراء و مساکین تک نماز عید سے قبل
قبل زکات الفطر پہنچا دے. اگر نہیں پہنچاتا ہے زکات الفطر تو پھر اس کی زکات ادا نہیں ہوگی. اگر بغیر کسی عذر شرعی کے نماز عید سے پہلے فقراء و مساکین تک زکات الفطر نہیں پہنچاتا ہے تو اس کی زکات الفطر ادا نہیں ہوگی. جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. اس لیے بھی کہ فطرہ کا جو مقصد ہے عید کے دن فقراء و مساکین کو مانگنے سے بے نیاز کرنا, وہ زکوٰۃ کے بعد تقسیم کرنے سے حاصل نہیں ہوتا. چونکہ زکوٰۃ الفطر میں اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی زکوٰۃ الفطر عید کے بعد ادا کرتا ہے, چاہے بذات خود یا سردار و منڈل کے توسط سے, تو اس کی زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں ہوگی. زکوٰۃ الفطر میں دو طرح کا حق شامل ہے, ایک حق اللہ, ایک حق العباد. حق اللہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکلف کیا کہ زکوٰۃ الفطر ادا کریں اور وقت پر ادا کریں, اور حقوق العباد یہ ہے کہ فقراء مساکین کا حق ہے, یہ آپ کے زکوٰۃ الفطر کے منتظر رہتے ہیں. اس میں راجح قول یہ ہے کہ اگر کوئی زکوٰۃ الفطر نماز کے بعد ادا کرتا ہے تو حقوق العباد تو ادا ہو جائے گا مگر حق اللہ ادا نہیں ہوگا, یعنی اس کو توبہ و استغفار کرنا ہوگا اور آئندہ چوکس رہنا ہوگا. نمبر 3, بعض علاقوں میں زکوٰۃ الفطر کے غلے جات کے مختلف انواع و اقسام کو ملا کر اس کی قدر و قیمت گھٹا دی جاتی ہے. بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ منڈل و سردار کے پاس گاؤں کے سارے لوگ مختلف قسم کے چاول اور گیہوں جمع کرتے ہیں اور سب کو خرید مرد کر دیتے ہیں, اور اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو فقیر و مسکین لینے جاتا ہے وہ لینے سے کتراتا ہے, اس لیے کہ مکس چاول سے یا مکس گیہوں سے, مکس چاول سے کوئی معقول کھانا تیار نہیں ہوتا ہے. اور اسی طرح سے جب ان کو زکوٰۃ الفطر کے ذریعے اپنی کوئی حاجت پوری کرنی ہوتی ہے, اسے بیچنے کی ضرورت پڑتی ہے, تو پھر یہ مکس چاول یا مکس چیزیں اس کو مول بھاؤ, لوٹ بھاؤ کی قیمت میں اس کو بیچنا پڑتا ہے, جس سے ہمارا ایک عظیم سرمایہ جس کا تخمینہ, احتیاطی تخمینہ میں نے 2 ارب بتایا ہے, اس کی قیمت گھٹ جاتی ہے اور اس کا مقصود فوت ہو جاتا ہے. اس کا حل یہ ہے کہ زکوٰۃ الفطر کے موسم میں ہر کوئی زکوٰۃ الفطر ایک کیٹ میں داخل کر کے اس میں نام لکھ دے کہ یہ پھلاں چاول ہے, بسمتی ہے, موٹا ہے, اور سردار کے پاس جمع کرے یا فقراء مسکین کے پاس جمع کرے, تاکہ وہ اپنے حساب سے اس کو استعمال کر سکے, اس کو بیچ بھی سکے. یا اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو توفیق دی ہے تو کوئی ایک کمپنی کھولے, چھوٹی موٹی کمپنی, جس میں کٹس بنائے اور زکوٰۃ الفطر کے موسم پہ اس کو بیچے, تقسیم کرے, تاکہ لوگ اس میں چاول ڈال کر کے, گیہوں ڈال کر کے, یا خود ہی 2.5 کلو 1 سا کی بوری بنا کر کے موسم عید میں تقسیم کرے, تو اس سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے. نمبر 4, ہندوستان میں ملاحظہ کیا جاتا ہے کہ کچھ مچندین حضرات عاملین علیہا کو بنیاد بنا کر زکوٰۃ الفطر سے اجرت لیتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ عاملین علی الزکاة وہ ہے جسے مسلم حاکم وقت نے یا اس کے نائبین نے انتخاب و معمور کیا ہو. اس کے برخلاف جسے عام آدمی منتخب کرے, شریعت کی روشنی میں وہ عامل علیہا نہیں ہے, وہ حقیقت میں وکیل ہے. مستحقین زکوٰۃ الفطر کے مسئلے میں بیان کر چکا ہوں کہ صحیح قول کے مطابق زکوٰۃ الفطر کا مصرف صرف فقراء اور مساکین ہیں, لہذا زکوٰۃ الفطر میں عاملین علیہا کا کوئی حق نہیں بنتا. زکوٰۃ وصولی پر پرسنٹیج لینا یا اس سے اجرت لینا, اس کی تفصیل اس سے پہلی والی بحث میں آئی تھی, اور میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اگر کوئی شخص ولی الامر کے پاس زکوٰۃ الفطر ادا کرتا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے, اور اگر فقراء تک پہنچانے کے لیے ولی الامر نہیں ہے یا ولی الامر کے عامل نہیں ہے تو بذات خود زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا من اداها فاعل ہے, زکوٰۃ ادا کرنے والا صاحب زکوٰۃ آپ ادا کیجئے.
اگر آپ نہیں ادا کر سکتے ہیں آپ اپنے جیب خاص سے کسی کو وکیل بنائیے اور کہیے بھائی میں جا نہیں سکتا میری زکات فلاں تک پہنچا دیجئے. اگر وہ تطوعاً اور تبرعاً احساناً اگر بغیر اجرت کے تیار ہو جاتا ہے تو ان کی طرف سے آپ پر احسان ہے. اور اگر وہ کہتا ہے مجھے اجرت چاہیے تو جان لیجئے زکات الفطر سے ایک بھی چاول کو گھٹانا اس کے لیے خیانت ہے اور جائز نہیں ہے. وہ پیسہ اجرت اگر طلب کرتا ہے تو مزکی پر صاحب زکات اس کا مکلف ہے, اس کو دینا چاہیے. زکات سے وہ ایک نہیں لے سکتا, اس لیے کہ زکات سے لے گا تو اس کی زکات ایک سا سے گھٹ کر کے کچھ اور ہو جائے گا جو شریعت کے خلاف ہے. زکات تقسیم کرتے وقت ہندوستان میں ملاحظہ کہتا ہے کہ لوگ احسان کا رویہ اختیار کرتے ہیں. ہم نے زکات دیا تو گویا کہ میں نے آپ پر احسان کیا, یہ ان کا حق ہے, یہ ان کا حق ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى. میرے بھائیو, زکات فقراء و مساکین, بسا اوقات کیا ہوتا ہے فقراء و مساکین غلہ لینے میں کتراتے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے پیسہ چاہیے, مجھے پیسہ چاہیے. میں نے اس سے پہلے ذکر کیا اور بتایا اشارتاً کہ صحیح بات یہ ہے کہ زکات الفطر میں غلہ ہی دینا شریعت کا پیغام ہے اور شریعت کا حکم ہے. یہی اصل ہے, یہی دینا چاہیے اور یہی اسی رائے پر اب تک قائم ہوں. ہاں مجھے معلوم ہے کہ بہت سارے علماء کرام پیسے کی بھی قائل ہیں, لیکن آج تک میرا دل اس میں مطمئن نہیں ہوتا ہے. اور کوئی اگر کہتا ہے تو ان کا فتویٰ ان کے پاس, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ غلہ ہی دینا ہوگا. فقراء و مساکین غلہ لینے میں کتراتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم کو پیسہ چاہیے. ان کو یہ بتانا ہے کہ یہ عبادت ہے اور ہم آپ کی خاطر اپنی عبادت کو برباد نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان میں یہ کہنا فضول اور بکواسی ہے. وہ اس لیے کہ ہندوستان میں جو راشن ملتا ہے ہفتہ ہفتہ ہر کوئی وقت سے پہلے پہنچا رہتا ہے تھیلی لے کر کے یا سامان لے کر کے. تو جب وہاں ملتا ہے تو وہاں کہنی نہیں کہہ پاتے اور نہیں بولتے کہ مجھے جو ہے یہ نہیں چاہیے سرکار جی, ہم کو پیسہ چاہیے, یہ ہمارے لیے آسان ہے. اور جب عبادت کی بات آتی ہے, اپنی مصلحت کی بات آتی ہے مسلمان میں, تو کہتے ہیں مجھے پیسہ چاہیے, مجھے غلہ نہیں چاہیے. میرے بھائیوں, لہذا طرفین سے ہم کو کمپرومائز کرنا ہوگا اور اس کو عبادت سمجھ کر لینا ہوگا. باتیں اور تھیں, لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو مصرف زکات کو سمجھنے اور مصرف زکات الفطر کو مصرف زکات میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.